لبیک اللہم 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 لبیک اللہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درس قرآن بمتعلق حج و قربانی کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ آڈینس بھی موجود ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے ملک کا فیوچر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ناظرین و سامعین، جو درس قرآن میں جو آیت ہمارے پیش نظر رہے گی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں، مشہور ہیں. فمن فرض فیہن الحج، اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، فرمایا کہ اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور فرمایا کہ اور سفر خرچ تیار کرو، اور بہترین سفر خرچ تقوی، اور یہاں مراد سوال سے رکنا ہے. فرمایا کہ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. ناظرین و سامعین، یہاں پر چند باتیں، چند تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نمبر ایک بات یہ ہے کہ الحج اشہر معلومات، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیا وجہ کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ حج کے مشہور مہینے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا کہ انہیں جو آسانی میسر آتی وہ مہینہ حج کے لیے منتخب کر لیتے. مثال کے طور پر حج کے ایام میں گرمی زیادہ آ رہی ہے تو کہتے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک مہینہ پیچھے کر لیتے ہیں یا ایک مہینہ آگے بڑھا لیتے ہیں. تو یہاں پر رب کریم نے فرما دیا کہ ایسی کوئی بات تم اپنی طرف سے نکال کر، اپنی طرف سے گمان کر کے تم حج کے مہینے متعین نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، یہ مہینے شروع سے مشہور ہیں. یہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، یہ دونوں مکمل مہینے ہیں، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. یہ 2 مہینے 10 دن یہ ایام الحج کہلاتے ہیں یا حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی میں بات عرض کروں کہ حج کب فرض ہوا، اور یہ آیت کریمہ جو حج کے متعلق آیت کریمہ دوسرے مقام پر 4 پارے میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. اس کے بارے میں جو ترجیحی روایات ہیں، ترجیحی روایات وہ یہ ہیں کہ 6 سن ہجری میں یہ نازل ہوئی. اچھا، بعضوں نے کہا کہ 5 سن ہجری میں، بعضوں نے کہا کہ 9 سن ہجری میں. بہرحال مختلف روایات ہیں، لیکن جس پر اعتماد کیا گیا وہ 6 سن ہجری. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مشہور مہینے ہیں، انہی ایام میں حج ہوگا. کوئی بھی اپنی مرضی اختیار کرتے ہوئے، چاہے وہ کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، حاکم وقت کیوں نہ ہو، ان ایام میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور
آگے فرمایا کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے، یعنی اب جس نے حج کا ارادہ کر لیا، اور ارادہ کون کرے گا؟ جس پر حج فرض ہوگا، کیونکہ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی 97 نمبر آیت سورہ آل عمران، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا ارادہ کرنا ہے جو اس کی راہ میں استطاعت رکھے، طاقت رکھے، استطاعت ہو۔ یعنی کس چیز کی استطاعت؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بآسانی، یعنی جس میں پاسپورٹ کا خرچہ ہے، ویزا وغیرہ جو بھی پروسیس ہوتا ہے، ٹکٹ وغیرہ آنے جانے کا، پھر وہاں پر ہوٹلنگ ہے، وہاں پر رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کر اگر جا رہا ہے تو پیچھے گھر والوں کا بھی خرچہ موجود ہو۔ کسی کے پاس اتنا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اب وہ حج میں تاخیر نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک زادا وراحلۃ، کہ جو صاحب استطاعت ہے، اتنے مال کا مالک ہے کہ جو اسے حج کے لیے لے جائے، استطاعت ہے اس میں، اس کے باوجود ولم یحج، حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، تو فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ تو کسی کے پاس اگر اتنا مال ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ابھی میری بچیاں ہیں، میں ان کی شادی کروں گا پھر حج کو جاؤں گا، تو یہاں پر بھی میں نے ایک روایت پڑھی کہ جو اپنی کسی یعنی مال ہے اور کہتا ہے میں فلاں ضرورت میں خرچ کر دوں، تو فرمایا کہ حج کرنے والے حج کر کے بھی آ جائیں گے، لیکن وہ اپنی وہیں پر کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا ارادہ کر لو، صاحب استطاعت ہو تو ارادہ کر لو، جب ارادہ کر لو فلیتعجل، پھر جلدی سے حج پہ چلے جاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو کہ بھی مجھے مکان بنانا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، میرا یہ وجہ نہیں۔ جب آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو اب حج آپ پر فرض ہو چکا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اب اس میں 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ حج میں ولا فسوق، یہ فسق سے ہے۔ اچھا، فسق کہتے ہیں کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو اگر وسیع معنی میں لیا جائے تو ہر گناہ اس میں شامل ہے، ہر گناہ اس میں شامل ہے، ہر بے حیائی والی بات، فحش گفتگو اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نے حج کا ارادہ کر لیا، اب تم احرام کی حالت میں آ گئے ہو، فحش کلامی تو ویسے بھی حرام تھی، گالم گلوچ ویسے بھی حرام تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ گندی باتیں کرنا یا جھوٹ کہنا، کوئی بھی فسق و فجور والی بات کرنا ویسے بھی حرام، لیکن اب ایام الحج میں بدرجہ اولا حرام، اور زیادہ تاکید کے ساتھ حرام ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلے سے ناجائز تھیں اب اور زیادہ ناجائز ہو گئیں، پہلے سے حرام اب اور زیادہ حرام۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے جائز تھیں لیکن اب وہ حرام ہیں۔ مثال کے طور پر ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، تو فرمایا کہ حالت احرام میں یعنی یہ کرنا بھی حرام ہے، اور کوئی بھی ایسی بات اشارتاً کنایتاً جو فزیکل ریلیشن کی طرف اشارہ کرتی ہو وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ پہلے جائز تھا لیکن حالت احرام میں یہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ فلا رفث، یعنی اس میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، ولا فسوق، نہ گناہ ہو، یعنی گناہ ویسے بھی حرام لیکن حج کے ایام میں بدرجہ اولا حرام۔ اسی لیے ہم وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور لطیفے بازیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وقت ملا چلے حرم میں بعد میں چلے جائیں گے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہاں پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر دوسری چیز کہ حرم میں جا کر طواف کے دوران بھی بد نگاہی، کسی کی طرف نگاہ اٹھانا غیر محرم کی طرف، ویسے بھی حرام، بدرجہ اولا حرام۔ اسی طرح ایک وہ چیز کہ جس پر ہم عام طور پر توجہ نہیں کرتے، سیلفیاں بنا رہے ہیں،
طواف کرتے ہوئے کسی سے فون پر ویڈیو لنک کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے، یا کسی بھی لنک کے ذریعے، ایپ کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں، تو ایک وقت میں سمجھدار کہتے ہیں کہ ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک وقت میں 2 کام نہیں ہوتے. تو اسی لیے یا تو طواف چھوڑ دیجئے، اپنے کام کر لیجئے، یا پھر طواف کر رہے ہیں تو باقی کام چھوڑ دیجئے. اور اس میں ایک اور عنصر ہے ریاکاری کا. لوگوں کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے نا کہ جی میں اس وقت مبارک سفر پر ہوں، میں بڑا مبارک آدمی ہوں، یا میں اس وقت مدینہ شریف میں ہوں، لوگ ذرا پتہ بھی لگ جائے نا کہ میں وہاں پر ہوں. ریاکاری کا عنصر بھی، اگر ریاکاری آ گئی تو آپ کا یہ مبارک عمل برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن باقی کوئی اس میں فضیلت، روحانیت، اس سے آپ محروم رہیں گے. تیسری چیز جو کہ بڑی اہم ہے، ولا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یار حج میں جھگڑا، یہ کون سی بات ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حالت سفر میں ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سیٹ میری تھی تو کیسے بیٹھ گیا؟ یہاں پر سامان تو مجھے رکھنا تھا، آپ نے کیسے رکھ لیا؟ اچھا وہاں ہوٹل میں ہیں تو کسی نے آ کر لائٹ جلائی، میرے سونے کا ٹائم ہے، لائٹ کیسے جلا لی؟ کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے انہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، بات کرنی تو باہر نکل جائے، نہیں میری نیند خراب ہو رہی ہے، خواہ جھگڑے. اور یاد رکھنا کہ شیطان آپ کو حج سے نہیں روک رہا، آپ حج کر رہے ہیں لیکن بربادی میں لگا ہوا ہے. ریاکاری کے ذریعے، جھگڑوں کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف لگا ہوا ہے کھلا دشمن، لیکن آتا چھپ کر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو جھگڑے وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ طواف کر رہے ہیں، کسی کا پاؤں لگ گیا، کسی کی ویل چیئر آپ کو لگ گئی، جھگڑا شروع. منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ایسے کئی مناظر سامنے آتے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں پر صبر کرنا ہے. اور یہاں پر ولا جدال فی الحج فرمایا کہ جھگڑا بھی نہیں کرنا. جھگڑا یعنی ولا جدال فی الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو پریشان نہ کریں، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، اچھی بات ہے نہ بنے. بولا صبر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اذیت کا، پریشانی کا، تکلیفوں کا باعث نہ بنے. اور اگر دوسرا آپ کو چھیڑخانی کر رہا ہے یا دوسرے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی خاموشی اختیار کر لیں. ولا جدال فی الحج. اور جب ایسا حج ہونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجیے، کیا فرماتے ہیں؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ اکبر. جس نے اللہ کے لیے حج کیا، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج کیا. اور پھر فرمایا کہ اس میں کوئی فسق و فجور والی باتیں نہیں کی، کوئی بے حیائی والی باتیں نہیں کی، کوئی فضول گفتگو نہیں کی. جس طرح حج کرنا تھا اس کے تقاضوں کے مطابق حج کیا تو سن لو، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح حج کر کے لوٹے گا، یعنی حج کر کے فارغ ہوا نا تو اس طرح ہے جسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، نیکی والا حج، نیکیوں سے معمور حج، حج کے تقاضوں کے مطابق کیا ہوا حج، فرمایا کیا ہے؟ اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بھی احادیث کریمہ ہے لیکن وقت مختصر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیک کام کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. چاہے ایام الحج میں ہو، چاہے اپنی زندگی میں ہو، نارملی زندگی میں، ہر حال میں تم جو بھی کام کرتے ہو اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اور فرمایا کہ سفر خرچ اختیار کرو، اور بہترین سفر خرچ تقوی ہے، سوال سے رکنا ہے. ان تقوی ایک تو یہ گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، تقوی ایک یہ بھی ہے کہ سوال سے بچنا. کیونکہ اہل یمن یہ کرتے تھے کہ کوئی ساز و سامان نہیں لاتے تھے، خالی ہاتھ پہنچ گئے پھر لوگوں سے مانگتے تھے. تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے نا، صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج نہیں فرض تم پر. جب صاحب استطاعت ہو تو مال و اسباب وغیرہ ساری ضروریات کی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ وہاں جا کر مانگنا شروع کر دو. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قریش یہ کیا کہا کرتے تھے کہ جی یہ بھی چیز ہم سے لو، اوڑھنا بچھونا یہ بھی ہم سے لو، کھانا پینا بھی ہم سے لو. تو اس چیز کو منع فرمایا کہ تم اپنا زاد راہ لے کر آؤ.
وہاں پر سوال کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے یا نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. وہاں جا کر لوگ مانگتے ہیں. اب جبل احد، بلکہ جبل احد پر چلے جائیں یا غار ہرا چلے جائیں یا غار ثور چلے جائیں، آپ کو مانگنے والے، حرم کے باہر بھی کئی مانگنے والے، اور زیادہ تر یعنی ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے سوا تو کوئی نہیں ہوتا نا، تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ منع ہے بالکل. اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے، یہ بھی فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ دنیا یہ بھی سفر کی جگہ ہے، اور تمہاری منزل، تمہارا مقصود جو ہے وہ آخرت ہے. تو فرمایا کہ آخرت کے لیے اس سفر کے مقام پر زاد راہ تیار کرو. اور وہ زاد راہ کیا ہے؟ وہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری بھلائیاں ہیں، تمہارا تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور فرمایا کہ اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. نارملی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایام الحج میں بھی اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. آپ یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں بندہ بھی تو یہ کر رہا تھا، فلاں بندہ بھی یہ کرتا ہے، فلاں بندہ بھی یہ کرتا ہے. آپ کی قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں بندہ کیا کرتا ہے. ہماری قبروں میں ہمارے احوال پوچھے جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار اقدس کی زیارت نصیب فرمائے. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ وہاں پر اگر آپ نے موسم پر، تکلیفوں پر صبر کیا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صبر کیا نا مکے کی گرمی پر یا وہاں کی تکلیفوں پر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بڑے سستے سودے ہیں. بہرحال وقت یہاں پر مختصر ہے. اب کچھ ہمارے نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ سوالات ان کے شامل کر لیتے ہیں. جی کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حج کب فرض ہوا اور پہلا حج کس نے کیا؟ اس متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بڑا ہی اہم کوشچن ہے. یاد رکھیں کہ جو حج کی فرضیت ہے نا، وہ اس آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے منسلک ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا، اس کے لیے کہ جو اس کی راہ میں استطاعت رکھے. اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 5 سنہ ہجری، بعض کہتے ہیں 6 سنہ ہجری، بعض کہتے ہیں 9 سنہ ہجری. ٹھیک ہے، یہ مختلف اقوال ہیں. لیکن جو ترجیحی روایات ہیں جن پر اعتماد کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ 6 سنہ ہجری میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 6 سنہ ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض فرمایا، اس امت محمدی پر. ورنہ تو پہلے سے حج کی سنت موجود تھی. آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہم السلام حج فرمایا کرتے تھے. اچھا، اب یہ اس بات کی طرف آ جائیں کہ پہلا حج کس نے کیا. 8 سنہ ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تو انہوں نے مسلمانوں کو حج کروایا. 9 سنہ ہجری میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ روانہ فرمایا. اور 10 سنہ ہجری میں میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا اور آخری حج فرمایا. جی ناظرین و سامعین، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی کون کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے متعلق ارشاد فرما دیں. جی یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ کیسے پتہ لگے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم حلق کرواتے ہیں نا، تو جب تک وہ حلق جو ہے وہ یعنی گنجا پن برقرار رہتا ہے، بال نہیں آتے، تو کہتے ہیں کہ یہ نیک رہتا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی بال آ جائیں تو پھر زندگی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، پہلی جیسی شروع ہو جاتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی بھی حج کو جائے نا، ایک عہد کر کے جائے کہ مجھے حج مقبول کرنا ہے، مجھے حج مبرور کرنا ہے. وہ دعا ہے نا، اللہم اجعلہ لنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. اور جس طرح میں نے درس قرآن میں بھی عرض کی
کہ حج کو نیکیوں سے معمور کر کے کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فوش کلامی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، اور شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق حج ادا کیا جائے، پھر غالب گمان یہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول کیا ہوگا، اور میں اس زمرے میں آؤں گا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کی جنت کے سوا کوئی جزا نہیں ہے۔ عام طور پر علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں، صوفیاء بھی بیان فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں نیکیاں کروں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کروں، شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے حج مقبول عطا فرما دیا ہے۔ اور خدا نخواستہ زندگی کسی پرانے ڈھنگ پر جا رہی ہے، دوبارہ گناہوں کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ مجھے اور ARY کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور سب کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک